بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے اور جاندار چیزیں ہیں، اگر انسان ان کی زندگی میں نظر کرے اور ان کے طرز زندگی جو ہے ان پر نظر کرے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک چونٹی کا ذکر فرمایا ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایک چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایک بات یہاں ہے کہ عصمت انبیاء کی قائل وہ چونٹی بھی ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی ایسی نافرمانی والی بات صادر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو انسان اگر اس چونٹی کے زندگی کی طرف نظر کرے تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اپنے قوم کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے، کامل مسلمان وہ ہے۔ اور اسی طرح شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اب شہد کی جو مکھیوں کی زندگی ہے وہ بھی ایک عجیب سی زندگی ہے کہ ان کے ہاں ایک ملکہ ہوتی ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، پھر سارے اس کے مطیع اور فرمان بردار ہوتے ہیں، اور شہد کی مکھی کے اندر یہ بات فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو جو رس چوسنا ہے وہ فقط پاک اور صاف چیزوں سے، ان کی طبیعت کے اندر ایک صفائی رکھی گئی ہے۔ یوں سمجھو کہ مثبت اور منفی جو سوچ ہے، ایک صحیح سوچ ایک غلط سوچ، وہ شہد کی جو مکھی ہے اس کے اندر صحیح سوچ ہے، مثبت سوچ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ شہد کی مکھیوں کی طرح بن جائے تو یہ انسان بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح ریچھ کی زندگی کی طرف اگر انسان نظر کرے، غور و فکر کرے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ ریچھ کے اندر قناعت والا مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جب موسم سرما آتی ہے تو وہ اپنی جگہ قیام گاہ ایک نشیبی جگہ پر بناتا ہے، وہ وہیں رہتا ہے جب تک ہوا اعتدال میں نہ ہو۔ اگر اسے وہیں بھوک لگتی ہے تو وہ قناعت کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے تلووں کو چاٹتا ہے اور اس کی بھوک وہیں سے مٹ جاتی ہے، اس سے گویا کہ اس نے قناعت کی۔ انسان بھی اگرچہ قناعت کر لے، جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر قناعت کرے اور شکر کرے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اور دوسری بات انسان کو سیکھنے کے لیے اس میں یہ ملی ہے کہ جب ہوا اعتدال میں نہیں ہوتی تب تک وہ وہیں رہتا ہے، تو خطرے والے جو حالات ہیں وہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر ہی کے اندر گزارے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ ریچھ کی جو ہے وہ مختلف طبیعت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو کھاتا ہے اور اس کی جو غذا مختلف ہوئی تو اس کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیڑے مکوڑے جو کھاتے ہیں وہ بھی کھا جاتا ہے، درندے جو کھاتے ہیں گوشت وغیرہ وہ بھی کھا جاتا ہے، اور انسان مثال کے طور پر پھل اور شہد کھاتے ہیں تو وہ پھل اور شہد بھی کھاتا ہے۔ جو چیز میسر ہوئی اس کو کھاتا ہے۔ اگر انسان بھی یہی طبیعت اختیار کر لے کہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے اس کو کھا لے، بس یہ انسان کامیاب ہے۔ اور ریچھ کے اندر عقل اور ذہانت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن وہ عقل اور ذہانت اس کی تب ظاہر ہوگی جب کوئی معلم اسے سکھائے سختی سے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان ان کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی طرف نظر کرے تو اس کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا۔ اگر کامل انسان بننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کا جو پہلا استاد بنایا وہ ایک کوے کو بنایا،
جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو اس کو یہ اب خوف ہوا کہ اپنے بھائی کے لاش کو کہاں چھپاؤں۔ یعنی ان چیزوں کے اندر بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوا آیا، ایک کوے کو مارا، جس نے مارا اس نے زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کے لاش کو چھپایا۔ تو جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری صوت اخی۔ اس نے کہا کہ میں اس کوے سے بھی عاجز آ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کے لاش کو کیسے چھپایا، مجھے یہ بھی چھپانا نہیں آتا۔ تو بھائی یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جاندار ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ان کے اوپر غور فکر کرو تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔